मोहब्बत की गलती पार्ट 9। हमने जैसे ही दरवाजे को खटखटाया तो मामी ने दरवाजा खोला और हम लोग अंदर आ गए। मामी कहने लगी, जैन आपने अस्पताल में बहुत ज्यादा देर कर दी। मामी अस्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मामी अस्मा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी तो डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगा दी थी और इसलिए हमें देर हो गई। मामी कहने लगी, अस्मा अब आपकी तबीयत कैसी है? अम्मी पहले से कुछ बेहतर है। ये कहकर अस्मा अपने रूम की तरफ चली गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और जाकर सो गई। अब वापस ही ना आकर जैन से सवाल जवाब करने लगी। जैन, तुमने इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी? अब मुझे हिना को भी वजाहतें देनी पड़ रही थी और हिना कहने लगी, जैन मैंने आपको बहुत मिस किया है। आपने इतनी देर लगा दी, मैं परेशान हो गई थी। मैं ये सोचने लगी थी कि खैर कोई बड़ा मसला ना हो जाए। और हिना कहने लगी, हाँ एक बात और, वो ये कि आपने मुझे फोन तक करना गवारा नहीं किया कि अस्मा को डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है और हमें देर हो जाएगी। तो जैन कहने लगा, आई एम सॉरी यार, अस्मा की तबीयत ही कुछ ऐसी थी, मुझे फोन करना भूल गया था। अब हिना नाराज होकर खड़ी हुई थी तो जैन उसको सॉरी करने लगा। आई एम सॉरी यार, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे कहीं भी थोड़ी सी परेशानी होगी तो मैं आपको फौरन बता दूंगा। और हिना हंसने लगी और कहने लगी, जैन मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक आप मुझको कोई ट्रीट नहीं देंगे। जैन कहने लगा, हिना मैं आज बहुत थका हुआ हूं, कल आपको ट्रीट दे दूंगा। तो हिना कहने लगी, ठीक है। अब मैं जाकर अपने कमरे में सो गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और मैंने बहुत ज्यादा आज बैटिंग खेली थी। मैं आया और सो गया और मेरी आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला, मुझे नींद आ गई। तकरीबन रात के 10 बजे ही हिना मेरे कमरे में आई और आराम आराम से मेरा सर दबाने लगी और कहने लगी, जैन उठ जाएं, अम्मी ने खाना तैयार कर दिया है। जैन कहने लगा, हिना आप मेरे सरहाने के पास आकर बैठी और मेरा सर दबाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हिना कहने लगी, जैन आपको अच्छा लगता है तो इसलिए तो मैं ये सब कुछ करती हूँ। जैन कहने लगा, हिना आप बहुत अच्छी हैं। हिना कहने लगी, अच्छा छोड़ो इन बातों को, आओ मिलकर खाना खाते हैं। सब लोग खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चलो, मैं फ्रेश होकर टेबल पर आता हूँ। मैं फ्रेश होकर जब खाने की मेज पर पहुंचा तो अस्मा खाने पर मौजूद नहीं थी। मैं मामी से कहने लगा, मामी आज अस्मा खाने पर नहीं आई। तो मामी कहने लगी, बेटा अभी भी उसकी तबीयत काफी खराब है और उसके जिस्म में बहुत दर्द है। मामी कहने लगी कि बेटा कल इसको दोबारा डॉक्टर के पास लेकर जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं जैसे ही स्कूल से वापस आऊंगा तो इसको हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा। अब हम सब लोग ने तकरीबन खाना खा लिया था। आज मैं भी काफी क्रिकेट खेल खेल कर थका हुआ था और जाकर सो गया और सुबह उठा, नहा धोकर फ्रेश हुआ, यूनिफॉर्म पहना और स्कूल जाने की तैयारी करने लगा और नाश्ते की मेज पर आ गया। जब मैं नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो आज यशल भी नाश्ते पर मौजूद नहीं थी। अस्मा का तो मुझे पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज यशल को भी कुछ तबीयत सही नहीं थी और मैं मामी से पूछने लगा, मामी यशल कहाँ है? आज स्कूल नहीं जाएगी। मामी कहने लगी, बेटा उसके आज सर में दर्द है इसलिए वो आज स्कूल नहीं जाएगी। तो मैंने हिना को कहा, आओ हिना स्कूल चलते हैं। तो हिना ने अपना बैग लेकर आ गई और आज मुझे हिना काफी खुश लग रही थी क्योंकि हम दोनों अकेले स्कूल जा रहे थे। मैंने बाइक स्टार्ट की और वो मेरे पीछे बैठ गई और कहने लगी, जैन आज हम स्कूल नहीं जाएंगे और आज आप मुझे किसी अच्छी जगह पर घुमाने के लिए ले चलो। तो मैं हिना से कहने लगा, हिना अगर मामी को पता चल गया
کہ ہم لوگ اسکول نہیں گئے تھے تو مامی کو ہم پر شک ہو جائے گا۔ ہنا کہنے لگی امی کو کون بتائے گا کہ ہم لوگ آج اسکول نہیں گئے؟ میں کہنے لگا ہنا آپ کس پارک میں جانا پسند کرو گی؟ ہنا کہنے لگی کہ میں جناح پارک جانا پسند کروں گی کیونکہ مجھے جناح پارک بہت پسند ہے اور کافی بڑا پارک بھی ہے اور ملتان کا مشہور پارک بھی ہے، اور اس کے بعد مجھے گھنٹہ گھر جانا ہے، اور آخر میں مجھے شاہ رکن عالم کے مزار پر جانا ہے۔ زین کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ ان 3 جگہوں میں سب سے پہلے کس جگہ پر جانا ہے؟ تو ہنا کہنے لگی کہ مجھے سب سے پہلے جناح پارک جانا ہے۔ تو میں نے بائک کو گھمایا اور جناح پارک کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ میں نے وہاں جا کر 2 ٹکٹ خریدے اور ہم پارک میں داخل ہو گئے۔ میں ہنا سے کہنے لگا ہنا کیا کھانا پسند کرو گی؟ تو ہنا کہنے لگی کہ سب سے پہلے ہم لوگ کچھ جھولے وغیرہ جھولتے ہیں اور اس کے بعد کچھ کھانا پینا کریں گے۔ اسما نے کہا میں سب سے پہلے چیئر لفٹ پر بیٹھنا پسند کروں گی۔ میں نے جا کر 2 چیئر لفٹ کے ٹکٹ خریدے اور ہم اس پر بیٹھ گئے۔ اب ہم چیئر لفٹ پر بیٹھ کر پورے پارک کی سیر کر رہے تھے۔ میں نے اپنے بیگ سے چاکلیٹ کے 2 پیکٹ نکالے، ایک ہنا کو دے دیا اور ایک میں نے کھانے لگا۔ تقریباً 20 منٹ ہم لوگ چیئر لفٹ پر گھومتے رہے اور اس نے ہمیں پورا پارک کی سیر کروا کر اتار دیا۔ اسما کہنے لگی زین یہ بتاؤ کہ چیئر لفٹ پر مزہ تو بہت آیا؟ تو زین کہنے لگا ہاں یار بہت مزہ آیا۔ اب ہنا کہنے لگی کہ مجھے ڈسکوری والے جھولے پر بیٹھنا ہے۔ تو میں کہنے لگا اسما اگر تم ڈسکوری جھولے سے گر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک جھولا ہے، یہ بندے کو نیچے سے اٹھاتا ہے اور اوپر جا کر الٹا کر دیتا ہے۔ اور میں نے ہنا کو سمجھایا ہنا یہ بہت ہی رسکی جھولا ہے۔ ہنا کہنے لگی کہ نہیں زین مجھے اسی پر بیٹھنا ہے۔ تو میں نے جا کر 2 ٹکٹ خریدے اور ڈسکوری جھولے پر بیٹھ گئے۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر وہ جھولا فل ہو گیا۔ پھر ڈسکوری سٹاف نے جھولے کو چلانا شروع کر دیا۔ اب جھولا آہستہ آہستہ کبھی آگے جا رہا تھا تو کبھی پیچھے جا رہا تھا۔ میں اور ہنا زور زور سے چیخ رہے تھے اور اب جھولے ہم کو بالکل لٹکا دیا تھا اور گول گول گھومنے لگا۔ سب پیسنجر جو اس پر بیٹھے تھے زور زور سے چیخنے لگے۔ تقریباً 2 منٹ تک جھولا ایسے چلتا رہا۔ 2 منٹ کے بعد سٹاف نے جھولا روک دیا اور ہم دونوں نیچے اتر کر آ گئے۔ ہنا کی حالت اب پتلی ہو چکی تھی اور اب اس کو سر کو چکر آنے لگے تھے۔ میں نے ہنا کو سنبھالا اور ایک گراؤنڈ میں درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پانی کے چھینٹے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ ہنا اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ہنا کہنے لگی کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ زین سے کہنے لگا میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ یہ بہت خطرناک جھولا ہے، اس پر نہیں بیٹھتے۔ تو ہنا آپ نے بہت ضد کی اس لیے میں نے ٹکٹ خرید لیے اور اس پر بیٹھ گئے۔ چلو خیر اب ہنا فریش ہو گئی تھی۔ میں ہنا سے کہنے لگا ہنا اب کیا کھانا پسند کرو گی؟ تو ہنا کہنے لگی زین آپ میرے لیے ایک چنا چاٹ اور ایک گول گپے لے کر آئیں۔ تو میں نے ایک چنا چاٹ اور ایک گول گپے کی پلیٹ آرڈر کی۔ 5 منٹ کے اندر ہمارا آرڈر آ گیا۔ گول گپے اور چنا چاٹ کافی کمال کی تھی۔ اب ہنا کہنے لگی کہ ہم گھنٹہ گھر چلتے ہیں۔ ہم پارک سے نکلے اور گھنٹہ گھر پہنچ گئے۔ ہم لوگ گھنٹہ گھر چہل قدمی کرنے کے بعد ہنا کہنے لگی زین مجھے آپ کچھ شاپنگ کروا دو۔ میں نے اپنی پسند کی ہنا کو شاپنگ کروائی اور اب ہم شاہ رکن عالم کے مزار پر جانے والے تھے۔ میں ہنا سے کہنے لگا ہنا آپ مزار کس چیز کے لیے جا رہی ہیں اور وہاں پر آپ نے کیا مانگنا ہے؟ تو ہنا کہنے لگی ارے پاگل ہم دونوں وہاں پر جا کر اپنی شادی کی منت مانیں گے، اس کے بعد پھر گھر واپس چلیں گے۔ ہم نے مزار پر پہنچ کر بائک سٹینڈ پر بائک لگا دی اور مزار کی طرف آنے لگے۔
مزار تک پہنچنے میں ہمیں تقریباً 10 منٹ لگ گئے تھے۔ اب ہم مزار کے اندر داخل ہوئے اور حضرت شاہ رکن عالم کے مزار پر ہم نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور منت مانگی کہ ہماری شادی جلد ہو جائے تو ہم یہاں پر آ کر 100 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اب جب ہم مزار سے نکلے تو زین کہنے لگا کہ مجھے کافی بھوک لگی ہے، تو ہم لوگ کیفیٹیریا میں آ گئے۔ وہاں پر ہم نے ایک پایا آرڈر کیا اور ایک پلاؤ آرڈر کیا، ساتھ میں 3 چپاتی آرڈر کی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے سٹنگ پی لی۔ میں ہنا سے کہنے لگا اب چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، اب گھر چلتے ہیں۔ ہنا کہنے لگی زین ہم ایکسٹرا کلاس کا آج بہانہ کر لیں گے اور امی کو بولیں گے ہمارا ایکسٹرا کلاس تھی اور اس لیے دیر ہو گئی۔ اور زین کہنے لگا کہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوب باتیں کر رہے تھے۔ میں ہنا سے کہنے لگا ہنا آخر کب تک مجھے ترساؤ گی؟ مجھے بار بار آپ کی پیاس محسوس ہوتی ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے آپ کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنا ہے۔ ہنا کہنے لگی مجھے بھی آپ بہت اچھے لگتے ہیں، میں بھی آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ لیکن زین کہنے لگا جو میں چاہتا ہوں وہ آپ کیوں نہیں ہونے دے رہی؟ ہنا کہنے لگی کہ ابھی بھی بہت ٹائم ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے، آگے ساری عمر پڑی ہے، بعد میں ہم سب کچھ کر لیں گے۔ لیکن زین یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ زین ہنا کو کہنے لگا کہ میں کسی دن آپ کو سپورٹس کلب کا چکر لگاؤں گا، لیکن ہنا ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آخر کار زین نے بہت منتیں کی اور ہنا مان گئی اور زین کہنے لگا رات کے 11 بجے ہم لوگ سپورٹس کلب چلیں گے اور کرکٹ میچ کھیلیں گے۔ زین کہنے لگا ہنا مجھے پتا ہے تم سکول میں کتنی اچھی بولنگ کرتی ہو، اور ہنا کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے کہ آپ سکول میں کتنی اچھی بیٹنگ کرتے ہو۔ زین کہنے لگا ہنا میں آپ کو پہلی بال پر ہی چھکا ماروں گا، لیکن ہنا کہنے لگی میں آپ کو پہلی بال پر ہی بولڈ کر دوں گی۔ دوستو اس ناول کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو ہمیں 2000 سبسکرائبر پورے کرنے کا ٹارگٹ ملا ہے۔ اگر آپ ہمارا 2000 سبسکرائبر پورے کرنے کا ٹارگٹ پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہم جب بھی ناول اپلوڈ کریں آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔